السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 اور 277 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، خبردار، بات کلیئر ہو جانے کے باوجود بھی اگر وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والے ہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت سود کے بارے میں دو ٹوک بات کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے آیت مبارکہ میں نے اس کا تذکرہ بھی کچھ فرمایا تھا کہ جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم مال سود کا لین دین کرتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا مال بڑھ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارے مال میں اللہ کے نزدیک کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو، اصل میں وہ تمہارا رزق ہے، وہ تمہارا رزق بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پھر اس عہد میں اللہ نے شروع میں یہ فرما دیا کہ میں اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یعنی بالکل ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صدقات کو بڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ محبت نہیں رکھتے کل کفار، ان تمام انکار کرنے کو اسیم، جو لوگ ناشکرے ہیں، انکار کرتے ہیں، اسیم اللہ کے، یعنی اللہ کسی ناشکرے اور گناہ، جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یعنی اگر تھوڑی دولت پہ اگر ہم خوش نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے کہ انسان کی لالچ ختم ہی نہیں ہوتی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، دنیا کے جو منافع ہیں، جو رزق ہے، جو اموال ہے، جو چیزیں ہیں، کہ ہر وقت زیادہ کی حرص، اور لینے کی، اور کھانے کی، اور کوٹھی بنگلہ، ہر یعنی زیادہ کی جو حرص ہے یہ انسان کو لے ڈوبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو دیا اس پر شکر کرو، جو انسان نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ ناشکرے اور نافرمان کو، یعنی اپنی دولت پہ خوش نہ ہونا اور اللہ کی بات نہ مان، اللہ دونوں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا ان الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری ناشکری کرتا ہے، جو میری بات نہیں مانتا، مجھے وہ آدمی قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کون سے لوگ پسند ہیں کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا یہ تمام بدلہ، اجر، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس محفوظ ہے، ولا خوف، اور نہ خوف ہوگا علیہم، ان پر کوئی، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔
قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، کیونکہ اس وقت ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب جن چیزوں پہ اللہ کے حکم پہ اب ہمیں یقین نہیں آتا کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اچھے برے کی سزا اور جزا ہوگی، اب ہم اگر کہتے بھی ہیں زبان سے، دل سے اس پہ یقین نہیں آتا، اس وقت تو ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور پھر اس وقت کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا، دوسرا رستہ ہی نہیں ہے، واپسی کا رستہ نہیں ہے، اور اعمال کا جو رستہ وہ بھی بند ہو چکا، یعنی جو ہم نے کچھ کرنا تھا اچھا برا وہ بھی ہم کر چکے، اس وقت تو کوئی اور جو ہم نے کر لیا بس اس کی، جس طرح جو پیپر ہم نے دے دیا، بچے کسی نے دے دیا، اب اس کی مارکنگ ہے، اس پہ رزلٹ ہے، اب وہ جو کچھ بھی کہے، پریشان ہو، روئے، چلائے، پچھتائے، جو بھی کرے، لیکن مارکنگ تو وہی آنی ہے جو اس نے پہلے لکھا ہے، جو کیا ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان کا ہی صلہ ملنا، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اس وقت رونا، چلانا، پچھتانا وہ قطعاً کام نہیں آئے گا، اس وقت تو بس اللہ رب العزت کا ایک ہی اصول ہوگا کہ تم نے کیا کیا، کیسے اعمال کیے، میرا حکم مانا، میرے نبی کی پیروی کی اگر تو کی، میرے اللہ اور اللہ کے رسول پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بالکل خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، کہ انسان کو اعتماد ہوگا کہ میں نے اچھے کام کیے ہیں جو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صلہ دیں گے، تو اللہ کے ان پر سکینت ہوگی، اطمینان ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا کو ہی بس سب کچھ سمجھا، وہ لوگ اس وقت انتہائی پریشانی اور الم مصیبت غمگین ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نافرمان ہیں، جنہوں نے میری بات کو نہیں مانا اور میرے جتنا میں ان کو دیا اس پر شکر نہیں کیا، اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، میں انہیں پسند نہیں کروں گا، بلکہ ان لوگوں کو جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور ان کا یعنی یہ اللہ نے فرمایا ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ تین باتیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ خلوص نیت سے ایمان لائے اور پھر اللہ کے رضا کے لیے وہ نماز پڑھتے رہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ غمگین اور پریشان نہیں ہوں گے۔ ہمیں ٹھیک ہے یہ دنیا کو بالکل ہی، ربانیت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دنیا بھی کمائیے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کو آسان طریقے سے کمائیے، اس طریقے سے کمائیے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ ایک غلط ہماری ایک سوچ ہے، کنسیپٹ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، کیا لوگ کھاتے پیتے نہیں تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ غریب تھے، ان کے پاس سرمایہ تھا؟ حضرت عثمان کے پاس دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دیکھیں، بہت بے بہا سرمایہ تھا، اور بہت سے صحابہ، کیا وہ سود لیتے تھے؟ نہیں، وہ اچھے انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، حکم کے مطابق اپنا کاروبار کریں گے، اللہ رب العزت اس میں اضافہ بھی کریں گے اور برکت میں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی اس لعنت سے، جو کہ ہمارے ملک میں اب سرایت، بلکہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ اب اس کے خلاف نام لینے والے جو ہیں ان کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کو سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سود کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کے بارے میں ہمارا دل اور یقین جو ہے وہ پختہ ہو جائے، اور ہم اپنے کاروبار کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کرے کوئی ایسی حکومت آ جائے کہ یہ جو سارا نظام ہمارا جو نظام سرمایہ کاری کا چل رہا ہے، اس کو آسان اور اچھے طریقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلائے، تو اللہ کی رحمت ہوگی، رزق کی فراوانی بھی ہوگی، اور یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اب دیکھیں گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اور اللہ رب العزت کس طرح ناراض ہیں کہ جگہ جگہ پہ آندھی، طوفان، یا اللہ باری، بجلی، کڑک، چمک، اور لوگ بہت ساری جانیں جو ہیں چلی گئی۔ اللہ رب العزت کی یہ ناراضگی ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت جو ہم کر چکے ہیں اس پہ اللہ سے توبہ اور مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی، اور اللہ سے بھی دعا کریں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔